بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کا دن عالم اسلام کے لیے اتنی خوشی کا دن ہے کہ آج عالم اسلام کو وہ صداقت کا فیصلہ ہوا، دنیا کو ماننا پڑا کہ سچے کون ہیں، سچا دین کون سا ہے۔ پوری ہسٹری ہے مباہلے کی کہ یہ کیوں ہوا تھا۔ آج بھی اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے، وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں یہ مباہلہ ہوا تھا۔ ساری مسلمانوں کی کتاب میں یہ کوئی شیعہ واقعہ یا کوئی شیعہ انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ 8 یا 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے، بالکل خیبر فتح ہونے کے بعد یہ مباہلہ ہوا تھا۔ یہ واقعہ کیوں ہوا تھا؟ نصارہ نجران آج بھی سعودی عربیہ میں ایک سٹی ہے، نجران بڑی مشہور سٹی ہے۔ وہاں کے عیسائی لوگ، کرسچن لوگ، ان تک جب اسلام پہنچا، ان تک جب اللہ کے رب، ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو، پیغام بھجوایا کہ تم لوگ بھی اسلام کو ایکسیپٹ کرو، اپنے مذہب کو چھوڑو اور تم اسلام کو ایکسیپٹ کرو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول اطراف میں جتنی چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں حکومتیں تھیں، جو لوگ رہتے تھے، ان تک ہمیشہ پیغام بھیجاتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ کچھ لوگ مان لیتے، کچھ لوگ نہیں مانتے۔ جو نہیں مانتے وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے آ جاتے۔ نصارہ نجران، جو نجران جگہ ہے، آج بھی وہ جگہ وہاں کے جو نصارہ کرسچنز تھے، جو وہاں کے پریسٹ تھے، فادرز تھے، جتنے بڑے ان کے مذہبی رہبر تھے، ان تک پیغام پہنچا۔ اللہ کے رسول کو اطلاع تو تھی، ان کو نیوز تو تھی کہ آخری نبی آ گیا ہے، لیکن وہ اپنے مذہب پہ تھے۔ تو سرکار نے جب ان کو پیغام بھیجوایا تو ان کا ایک پورا ڈیلیگیشن آیا، جو ان کے سینئرز پریسٹ تھے وہ لوگ سب آئے۔ اور جب آئے، پلیز ایک ایک جملہ غور سے سنو، میں ہسٹری بتا رہا آپ کو کہ مباہلہ ہوا کیوں۔ اور ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم اسلام ایکسیپٹ کر لو گے تو تم کو ٹیکس پے کرنا نہیں پڑے گا، جزیہ جس کو بولتے ہیں۔ اگر تم اسلام ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو تم کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اگر اسلام ایکسیپٹ کر لو گے تو پھر ٹیکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ لوگ اس کو مان ہی نہیں رہے تھے، ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو جب سرکار نے پیغام بھیجایا، دعوت نامہ بھیجوایا، لیٹر بھیجوایا، تو وہاں کے جو اتنے پریسٹ تھے وہ لوگ ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں مدینہ منورہ آئے۔ لیکن جب آئے تو آئے کیسے؟ ان کے چہروں پہ بڑی بڑی داڑھی تھی، ان کے مونچھیں نیچے تک تھی، نہیں مونچھیں نیچے تک نہیں، مونچھوں پہ تاؤ دیے ہوئے تھے، اور سونا اور چاندی میں لدے ہوئے تھے، یعنی گولڈ پہنے ہوئے تھے۔ اس زمانے کا جو ٹریڈیشن تھا، سونا پہنے ہوئے، بڑی شان ریشمی لباس میں تھے، اور بڑی اپنی شان اور شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ دولت کے نشے میں، طاقت کے خمار میں ڈوبے ہوئے یہ سارے کے سارے پریسٹ امپریس کرنے کے لیے سرکار کے پاس، اس کے پاس آئے امپریس کرنے کے لیے جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس کے پاس یہ سونا اور چاندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب پہنچے اور پورے ڈیلیگیشن کی شکل میں آئے۔ مسجد نبوی اس وقت سینٹر پوائنٹ تھا، سارے ڈیلیگیشنز وہیں آتے تھے، سرکار وہیں پہ میٹنگز کرتے تھے، اور مسلمان بھی ہے۔ مدینہ اس وقت یہ گولڈن ایرا پیریڈ ہے اسلام کا۔ آئے تو اتنی شان و شوکت سے اپنا پیسہ کی اظہار کرتے ہوئے کہ ہم کتنے دولت مند ہیں، سرکار نے ان کی طرف چہرہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ ڈیلیگیشن آیا اور پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، وہ لوگ بیٹھے اور چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، تیسرے دن پھر آئے۔ جب دوسرے دن آئے اور جا رہے تھے تو راستے میں میرے مولا سے ان کی ملاقات ہوئی، اور کہا، مولا کو جانتے تھے، کہا یا علی، ہم نے بڑا اسلام کے رسول کے اخلاق کے بارے میں سنا ہے، ہم نے بڑا سنا تھا کہ وہ بہت ہی اچھے اخلاق کے، وہ دشمن سے بھی محبت سے بات کرتے، لیکن ہم لوگ مہمان ہیں، ہم آئے اور ہم سے وہ بات ہی نہیں کر۔ تو مولا نے ان کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ جس شکل تم بنا کر آئے ہو، جو لباس پہن کر آئے ہو، اللہ کا رسول کبھی تم سے بات نہیں کرے، تم جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ تو کہا نارمل ڈریس پہن کرو، یہ سونا اتارو، یہ حرام ہے اسلام میں، یہ مونچھوں پہ تاؤ دینا چھوڑو۔
یہ ساری وہ چیزیں بتائیں کہ جو اسلام میں جائز ہے، جو اسلام میں حرام ہے، وہ اتار دو. دیکھیے ایک بات یہاں روک کے بولوں کہ مزاج رسول کو وہی جان سکتا تھا جو نفس رسول ہے. عام مسلمان تو جان ہی نہیں سکتے. میرا مولا نفس رسول ہے، وارث رسول ہے، وہی جان سکتا تھا کہ مزاج رسول کیا، اسلام کیا چاہے. وہ لوگ واپس گئے اور واپس جا کے نارمل ڈریس پہن کر سرکار کے پاس آئے. تیسرے دن جب تھرڈ ڈے آئے سرکار کے پاس، سرکار نے ابا بچھا دیا. سرکار کے اخلاق، اللہ کے رسول کے اخلاق، خلق عظیم کا مالک. دشمن بھی آتا ہے، ابو جہل، ابو لہب جیسے جانی دشمنوں سے اتنے اخلاق سے بات کرتے تھے. تو یہ تو اسلام کی دعوت لینے آئے تھے. اب بیٹھ کے گفتگو ہوئی، ایسا ڈیبیٹ ہوا سرکار میں اور یہ عیسائی جو پادری آئے تھے، جو پریسٹ آئے تھے، ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوا. اب جب ڈیبیٹ ہونے لگا تو وہ لوگ 1000 باتیں کرنے لگے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم عیسیٰ کو سن آف گاڈ کہنا چھوڑ دو. اللہ کا کوئی نہیں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. تم یہ چھوڑو. تو وہ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے. وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، وہ اللہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے معاذ اللہ. تو اس وقت اللہ نے ان کو مثال کے لیے اللہ کے رسول کو وحی کی کہ ان سے کہو کہ اگر عیسیٰ رسول کیوں، کیا ریزن سے اللہ کے بیٹے، تو کہا ان کے باپ نہیں تھے. تو کہا آدم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نبی آدم کی تو نہ ماں ہے نہ باپ، ان کو کیا کہتے ہو؟ مختلف انداز سے قرآن سے اللہ کا رسول اکیلے سمجھا رہا تھا. یہ ڈیبیٹ 3 دن یا 5 دن یا بعض روایتوں میں 8 دن تک مسلسل ان سے ڈیبیٹ ہوتا رہا. اللہ کے رسول اپنی دلیل پیش کر رہے تھے، وہ اپنی دلیل. جب ایک سٹیج پہ پہنچے کہ وہ مان ہی نہیں رہے تھے، تو اس وقت یہ آیت آئی. جو آیت میں نے پڑھی وہ انکمپلیٹ ہے، پوری آیت نہیں. وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. میں 3 جملے بولا بس، اس لیے کہ یہ ریلیٹڈ ہے پنجتن سے. اس وقت یہ آیت آئی کہ میرے حبیب ان سے کہو کہ اب ہم مباہلہ کریں. مباہلہ آج بھی آپ کر سکتے. مباہلے کا مطلب میدان میں آؤ، آ کر جھوٹوں پہ لعنت کرو، جو بھی جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کا عذاب آئے، عذاب کی دعا کرو. تو سرکار کے پاس جب یہ آیت آئی کہ تم، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ ہے، سنگولر نہیں ہے، پلورل ہے. نسانا و نساکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. اس کے بعد کہا تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. اور ہم لوگ میدان میں جمع ہو کر مباہلہ کریں گے، جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، جو بھی جھوٹا ہے اس پہ اللہ کا عذاب آ جائے. اس پوائنٹ پہ آ کے نصارہ نجران ایگری کر گئے، کہا کہ ٹھیک ہے ہم راضی ہیں. ان کو اتنا کانفیڈنس تھا اپنے ریلیجن کے اوپر، اپنے فیتھ پہ، اپنے ایمان پہ، اپنے مذہب، اتنا کانفیڈنس تھا کہ 8 دن ڈیبیٹ کرنے کے بعد جب یہ آیت آئی کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اس پہ ایگری کر کے کہا کہ ٹھیک ہے وی آر ریڈی. انہیں اتنا کانفیڈنس کہ ہم جھوٹا، ہم سچے ہیں، معاذ اللہ سامنے والا جھوٹا ہے، اتنا کانفیڈنس. یہ لوگ گئے اور جا کر ڈیٹ فکس ہوئی. آج کی ڈیٹ تھی 24 ذی الحجہ، 24 ذی الحجہ. آج عالم اسلام کی اتنی بڑی وکٹری ہے. یہ ہر مسلمان کو ماننا چاہیے کہ آج پوری دنیا میں دشمن کے سامنے اسلام کی صداقت کا اعلان ہو. دیکھیے آپ اور میں بولوں میں اپنے مذہب پہ، میں بولا میرا مذہب سچا ہے، تو کوئی بات نہیں. میں اپنے مذہب پہ، اسلام پہ ہوں، میں اس لیے بول رہا ہوں. وہ عیسائی بول رہا تھا ہمارا مذہب سچا ہے. لیکن آج عیسائیوں نے مان لیا کہ نہیں، اسلام سچا مذہب ہے. اتنی بڑی عید ہے آج کا. یہ کوئی نارمل ڈے نہیں ہے، کوئی نارمل ڈے نہیں، یہ بہت بڑی عید کا دن. اسی لیے آج کے دن کی بڑی فضیلت ہے. آج زیارت امین اللہ ضرور پڑھو. ابھی لندن والوں کے پاس ٹائم ہے. زیارت امین، کچھ نہیں کر سکتے آپ، میری تقریر سن رہے، میرا جشن سن رہے، چینل پہ بیٹھ کے خالی بیٹھ کے صلوات پڑھتے رہو اور پنجتن کے نام پہ ہدیہ کرتے رہو، 14 معصومین کے نام پہ ہدیہ کرتے رہو. تو صلوات پڑھتے رہو، استغفار پڑھتے رہو، اور یہ دعا کرتے رہو کہ پروردگار جیسے آج اسلام کو فتح ہوئی، اسلام کو وکٹری ہوئی پنجتن کے صدقے میں، تو آج میری زندگی میں وہ کامیابی دے دی. پنجتن کے صدقے میں میری زندگی بنا دی
یہ آج آخری دن ہے، آخری عید ہے اس سال کی، یہ سال کا لاسٹ ڈے ہے عید کا. اب کوئی عید آنے والی نہیں، اب تو یوم عزا غم کے قیامت کے دن آنے والے. تو کوشش کرو جتنی دیر تم بیٹھے ہو اتنی دیر کوئی نہ کوئی چیز رحمتوں کو حاصل کر لو، اس لیے کہ اس سے بڑا رحمت کا دن اب نیکسٹ ایئر آئے گا 17 ربیع الاول کو. اس سے پہلے تو صرف قیامت ہے، ماتم ہے، رونا ہے، گریا ہے، غم. تو ہوا کیا، یہ لوگ گئے واپس چلے گئے، ڈیٹ فکس ہوئی، آج کی ڈیٹ فکس ہوئی. اور اب سارے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ نصارہ نجران سے ڈیبیٹ ہونے والا ہے، مباہلہ ہونے والا ہے. اب سب کے سب مسلمان تیار ہے، ہر آدمی انتظار کر رہا کہ اللہ کے جھوٹوں پہ لعنت کا. کچھ نہیں تھا وہاں، جھوٹوں پہ لعنت کرنا تھا. جو کاذب ہے، جو جھوٹا ہے، اس پہ لعنت کرنا ہے، اور عذاب الہی اس پہ آئے گا جو جھوٹا ہے. تو اب سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ اعلان کیا ہوا، ابنانا و ابناکم، تم اپنے بچوں کو لاؤ. ہر ماں باپ، یہ جو نئے نئے مسلمان تھے جو مکے سے آئے تھے، سارے مسلمان اپنے بچوں کو تیار کریں کہ شاید اللہ کا رسول ہمارے بچوں کو لے کے جائے. وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ، عزیزو جب یہ واقعہ ہوا تو اسلام کی وہ بڑی بڑی عورتیں، میں نام نہیں لے رہا، وہ موجود تھی، اللہ کے رسول کے پاس موجود تھی. وہ ساری بڑی عورتیں، میں نام نہیں لے رہا، میں مجبور ہوں اس لیے کہ میری لائف، میری تقریر جاری ہے، وہ لوگ بھی موجود تھے. اس کے بعد وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. تو مسلمان یہ سمجھ رہے کہ ہم میں سے کوئی جائے گا، ہمارے بچوں میں سے کوئی جائے گا. یہ جو بڑی بڑی عورتیں تھیں نا، وہ بھی یہ ایکسپیکٹ کریں گی کہ شاید رسول ہم کو لے کے جائے، اور نفسوں میں شاید ہم کو لے کے جائے. ہر آدمی تیار ہے. نماز فجر کا میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو مباہلے کی. نماز فجر کا وقت آیا، سرکار نے نماز ادا کروانے کے بعد جناب سلمان اور ابو ذر سے کہا کہ کیمپ، خیمہ بھجوایا اس سپاٹ کے اوپر جو آج بھی موجود ہے مدینہ منورہ میں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، بہت بڑی زیارت ہے. اللہ ہم سب کو جلد سے جلد پھر ایک دفعہ زیارت نصیب کرے، اور جن لوگوں نے نہیں کیا اللہ ان کو جلد سے جلد کروا دے، اور جنہوں نے کر لی ان کی قبول بھی کروائے اور جلد سے جلد کروائے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. سرکار نے ایک کیمپ بھجوایا سلمان اور ابو ذر کے ساتھ. ان لوگوں نے جا کے وہاں پہ اس میدان میں ایک کیمپ کو فکس کیا کہ اس کے اندر جا کے ٹھہریں گے. اور اب سارے کے سارے انتظار میں کہ دیکھیں کہ اللہ کا رسول لے کے کس کو چلتا ہے. سب گھروں سے باہر آ کے ٹھہر گئے کہ چلتے چلتے اللہ کے رسول کہ چلو ابھی تم بھی چلو، تم بھی چلو، تم بھی چلو، اس لیے کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہے. دیکھیے تاریخ میں صدیق بہت ہیں، میں کچھ کہہ رہا، میں کچھ بول رہا، صدیق بہت ہیں. دنیا ہسٹری اگر کسی کو صدیق لکھے تو وہ صدیق نہیں ہوتا. صدیق وہی ہوتا جو اللہ کے رسول کی نگاہ میں سچ بولنے والا. سمجھ میں آئی بات؟ صدیق تو بہت ہے، صدیق بولنے سے کوئی صدیق نہیں ہوتا. سب آگے ٹھہر گئے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. I'm responsible what I'm saying. سارے کے سارے صدیق جو تاریخ کے ہسٹری کے ہیں، وہ ہسٹری کے وہ لوگ سب موجود ہیں. سب آگے وہاں ٹھہرے گھروں کے. مدینہ از ویری اسمال سٹی، بہت چھوٹے سا شہر تھا. سب اپنے گھروں سے باہر آ گئے کہ دیکھنا ہے ہوتا کیا ہے. بس اللہ کا رسول، اللہ کا رسول جو صاحب ما ینطق عن الہوا ہے، جو بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتا. اللہ کا حکم آ گیا کہ کس کو لے کے جانا ہے. بس دوستو جب سرکار اپنے گھر سے باہر نکلے، مسلمان وہ شوق، سرکار جب گھر سے باہر نکلے تو نکلے کیسے؟ اپنی آغوش میں، اپنی گود میں میرا مولا حسین تھا، چھوٹے سے حسین آغوش میں، گود میں لیے، اور مولا حسن انگلی پکڑے ہوئے، فنگر. کیا منظر ہوگا آپ جسٹ امیجن کریں. اللہ کا رسول اپنے دونوں بچوں کو لے کے، ابنانا و ابناکم، دونوں بچے لے گئے. مولا حسین کو آغوش میں لیا، مولا حسن کی انگلی پکڑی، گھر سے باہر. اب گھر سے جب باہر آئے، پہلا قدم باہر رکھا، مسلمانوں نے دیکھا کہ رسول ابنانا کی جگہ پہ دونوں بچوں کو لے کے جا رہے. اب وہ عورتیں جو انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، جو بڑی بڑی صدیقہ ہیں تاریخ کی، اسلام کی نہیں، میں کچھ بول گیا، تاریخ کی. اب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بعد باہر جو سرکار کے بالکل پیچھے جو ہے سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت
میری مظلوم ترین شہزادی، اولین اور آخرین کی مظلوم ترین شہزادی بی بی مکمل حجاب میں، بی بی نے اپنا سیدھا پیر باہر رکھا، جہاں سرکار نے اپنا پیر رکھا وہاں جہاں ان کا امپریشن تھا وہاں پہ میری مظلوم شہزادی کا امپریشن تھا، وہاں بی بی باہر آئی۔ اب بی بی کے بعد کون آئے باہر؟ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لاؤں گا۔ اب اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ میرا مولا کائنات کا مالک مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، میرا مولا باہر آیا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ، چھوٹا سا کاروان، 5 آدمیوں پہ 3 بڑے ہیں 2 بچے، جہاں اللہ کے رسول قدم رکھ رہے وہاں پہ میری مظلوم شہزادی قدم رکھ رہے، جہاں میری مظلوم شہزادی کے پیروں کا امپریشن پڑ رہا وہاں پہ میرے مولا مشکل کشا اپنے پیر رکھ رہے، اس لیے کہ علی کے علاوہ کون تھا جو رکھ سکتا تھا کہ شہزادی کونین کے پیروں کا نشان بھی آسمان نہ دیکھے۔ بس اس سے زیادہ میں نہیں بولتا۔ یہ مصائب کا جملہ ہے۔ ان کے بچوں کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا، اللہ ان پہ عذاب نازل کرے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ گھر سے باہر نکلا، اس اسپاٹ پہ پہنچنے کے لیے اب پورا مسلمان مدینہ شہر باہر ہے، سب دیکھ رہے کہ سرکار اس طرح سے شان سے، اس شوکت کے ساتھ یہ قافلہ چل رہا، سارے ملائکہ بھی جھوم رہے ہوں گے کہ ایک ساتھ یہ پنجتن باہر نکلے۔ جب چلنے لگے آہستہ آہستہ، وہ سرکار کی واک، وہ ان کا طریقہ چلنے کا، وہ گریسفل کہ چلتے ہوئے اس سپاٹ پہ پہنچے۔ جب سپاٹ پہ پہنچے اور ادھر نصارہ نجران کے سارے علماء، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے جو ان کے پریسٹ تھے، جو راہب تھے، وہ لوگ بھی وہاں پہ۔ ان کا جو چیف راہب تھا، جو چیف پریسٹ جس کو آپ انگلش میں بولیں گے، اس نے جب اس قافلے کو دیکھا دنگ ہو گیا، شاک، سٹنٹ ہو گیا۔ کیسے؟ اس نے جیسے ہی، اور پہلی اس کی نگاہ کہاں پہ پڑی؟ مولا حسین کے چہرے مبارک پہ۔ ایسا آغوش میں چہرے حسین سامنے، اللہ کے رسول کا چہرے مبارک۔ مولا حسن کو دیکھا، میری مظلوم شہزادی تو مکمل حجاب میں، ایک نور نکل رہا تھا آسمان کی طرف، اور پیچھے میرے مولا کو دیکھا۔ بس اس نے جیسی اس چھوٹے سے قافلے کو دیکھا اس جگہ پہ جہاں یہ مباہلہ ہونے والا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جو چھوٹے پریسٹ تھے، ان سے کہا، سنو، لیسن، ان سے اگر تم مباہلہ کرو گے، اب اس کا جملہ سننا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں بد دعا کے لیے تو زمین ختم ہو جائے۔ ہمیں اس کا جملہ کہ ہمیشہ کے لیے عیسائیت زمین سے ختم ہو جائے گی، عیسائیت وینش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کرسچینٹی ختم ہو جائے گی اگر یہ باتوں کو اب اٹھا دیں۔ پہاڑ، ان کا جس کا جملہ ہے کہ پہاڑ یہ چاہیں تو پہاڑ، ماؤنٹین ریزہ ہو جائے، پیسز میں بدل جائے۔ اب میں آپ کو ایک بات یاد دلاؤں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ اگر ہم اس قرآن کو، غور سے سنو، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا۔ عزیزو، وہ قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق ہے۔ عیسائی پادری بھی وہی جملہ بول رہا کہ اگر یہ چاہیں تو پہاڑ ریزہ ہو جائے، ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایگری کر گئے جزیہ دینے، ٹیکس دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، اسٹریٹ ریفیوز کیا، اس لیے کہ دوستو ایک نور تھا جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جس کو زمین نے ایک ساتھ، پلیز غور سے سنو، یہ پہلا موقع تھا جب سے زمین بنی تھی، پہلا فرسٹ انسیڈنٹ تھا کہ پورے پنجتن ایک ساتھ تھے زمین کے اوپر اور چل رہے تھے۔ یہی تو ہوا جب ایک ساتھ یہ آ گئے تو ایسا نور نکلا، روز کا گھر میں آنے والا جبرائیل
جو کبھی چکی چلانے آتا، کبھی جھولا جھلانے آتا، کبھی وہی لے کر آتا، کبھی شہزادی کو سلام کرنے آتا، وہ جبرائیل جو روز آنا جانا تھا، وہ جبرائیل نے بھی جب پہلی مرتبہ پنجتن کو ایک چادر کے نیچے دیکھا تو تڑپ کے کہا یا رب ومن تحت الکسا، کہ پروردگار یہ ہے کون تحت الکسا میں کہ جو زمین سے آسمانوں میں نور پھیلا ہوا ہے؟ تو اس وقت کہا تھا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنوا، سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور کیا؟ وہاں جبرائیل گھبرا گیا۔ آجا نصارہ نجران کے سارے یہ جو رہبر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے، ان سے اگر مباہلہ کریں گے تو ہمیشہ کے لیے عیسائیت کرسچینٹی ختم ہو جائے گی، ہم وہ چہرے دے کر بس۔ انہوں نے کہا کہ وی ایگری، اب ہم اسلام قبول نہیں کیا، جنہوں نے کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن ایگری کر گئے کہ اب ہم ٹیکس پے کریں گے، جزیہ دیں گے۔ سرکار اسی جیسے گئے تھے، کوئی جا کے بڑا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں ٹھہرے۔ فتح یہ ہوتی ہے، کامیابی اللہ کی یہ ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ کامیابی دی ہے آج اسلام کو کہ سکہ جموا لیا اپنا، کہ اگر سچا مذہب ہے زمین کے اوپر تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ اسی لیے اللہ مسلسل کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اور کچھ نہیں۔ بس یہ چھوٹا سا قافلہ واپس آیا۔ تو آج کا دن میں نے تو ایک ہسٹری پیش کی، اس لیے کہ یار اس میں وقت کم ہے، آلموسٹ 25 منٹ کے اوپر مجلس ہوگی، تقریر ہو گئی میری، پر 5-10 منٹ اور۔ تو یہ سوچو آپ کہ کتنی بڑی یہ کامیابی ہم کو ملی ہے، اور اس کو آج ہم کتنا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کتنی مرتبہ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ مسلمان آج عید منا رہا، آج عید کا دن، بہت بڑی عید ہے، اور یہ عید ہوئی اس لیے کہ پنجتن باہر آئے تھے، عید ہوئی اس لیے کہ پنجتن کا صدقہ تھا، عید ہوئی اس لیے کہ پنجتن کی وجہ سے اسلام کو کامیابی ہوئی، پنجتن کی وجہ سے اسلام کو فتح ہوئی، آج وکٹری ہوئی پنجتن کی وجہ سے۔ تو اتنی بڑی عید ہے ہم سب کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے اتنی بڑی عید ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ آج کی رات بہت امپورٹنٹ رات ہے، کل کا دن از ویری 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 ویری، دعا کرو کہ کل کے دن کبھی کسی کی فجر کی نماز کل مس نہ ہو، سچ امپورٹنٹ نماز۔ ویسے ہر دن فجر کی نماز امپورٹنٹ ہے، کل کی نماز، اور آج شکر ادا کرو کہ تم اہل بیت کے چاہنے والوں میں پیدا ہوئے۔ آج ہم کو یہ شکر ادا کرنا ہے، اللہ کو تھینک یو بولنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ایسے گھر میں ہم کو پیدا کیا، ایسی ماں سے اور ایسے باپ سے دنیا میں لایا کہ جس کی وجہ سے دل میں محبت اہل بیت آئی۔ پہلی چیز جو میں میرے یوتھ کو بول رہا، جو سن رہا مجھے اس وقت، اپنے ماں باپ کے حق میں آج دعا کرو کہ آج مباہلہ جو ہوا، آج آپ جو سیلیبریٹ کر رہے، جو آج آپ عید منا رہے، جو پنجتن سے محبت کرتے ہو، وہ صرف اور صرف تمہارے ماں باپ کے، ہم اپنے ماں باپ کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ماں اور پاکیزہ باپ پاکیزہ۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی سلامتی کی دعا کرو آج، اور اگر تمہارے ماں باپ مر گئے تو اللہ دعا کرو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، تو میرے ماں باپ کو بخش دے۔ آپ دعا کرو کہ اللہ میرے ہمارے ماں باپ کو بخش دے اور سارے مرحومین کو بخش دے۔ جن جن لوگوں نے آج کے اس جشن کو سپانسر کیا ان کے سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا کرو آج، بہت دعا کرو، بہت دعا کرو۔ اگر اب تک بھی خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ کسی کی مغفرت نہیں ہوئی اس سال، پلیز میرے جملے غور سے سنو، یہ دعا کرو کہ اللہ اگر لاکھ بار خدا نہ خواستہ کسی مومن کی یا مومنہ کی اس سال اب تک مغفرت نہیں ہوئی، تو مباہلے کے صدقے میں، پنجتن کے صدقے میں، 14 معصومین کے صدقے میں، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کے صدقے میں آج ان کی مغفرت کرا دے۔ سارے مرحومین کے لیے مباہلہ ایک رحمت کی رات، جیسے اسلام کے لیے رحمت کا بنا تھا، اسی طرح یہ مباہلہ میرے مولا ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ ہر قبر کے اندر، ہر گریو کے اندر جو امام کا چاہنے والا موجود ہے، اللہ تو اس کی آج مغفرت کر دے، ایسی تو مغفرت کر کہ اب ان کے اوپر کوئی تکلیف نہ ہو، پنجتن کے صدقے میں رحمتیں آئیں۔ اس کے لیے جب آج زیارت امام حسین، جب آپ مغرب عشاء کے بعد زیارت مولا حسین پڑھیں گے تو میری ریکویسٹ آپ سے ہے کہ یہ زیارت کو آپ ہدیہ کریں گے پنجتن کے نام پہ۔ آپ یہ نیت کرنا کہ میں زیارت امام حسین، میں زیارت امام حسین پڑھ رہی یا پڑھ رہا، اور اس کو میں گفٹ کر رہا پنجتن کو۔ نام لو،
میری مظلوم شہزادی کا نام لو، اللہ کے رسول کا نام لو، مولا کا نام لو، مولا حسن مولا حسین کا نام بولو، اللہ میں یہ زیارت ہدیہ کر رہا، گفٹ کر رہا پنجتن، اور مولا کو ہم مبارکباد کیسے دے رہے ہیں؟ اس زیارت کے ذریعے دے رہے ہیں کہ مولا آپ کی طرف سے، بی بی آپ کی طرف سے، شہزادوں آپ کی طرف سے، اللہ کے رسول بولو سرکار آپ کی طرف سے آج اسلام کو اتنی کامیابی ہوئی، تو ہم آپ کو یہ زیارت امام حسین کا تحفہ ہے، یہ اتنی بڑی وکٹری ہے اسلام کی، یہ اسلام کا ہم آپ کو تحفہ دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، آپ ہمارے اس گفٹ کو قبول کریں۔ اس کے بعد دیکھو اور بولو کہ آئندہ مبالہ آئے تک جتنے لوگ ہیں دعا کرنا یہ زیارت کے بعد، اور کہ آئندہ سال تک سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ، صحت کے ساتھ رکھ، عزت کے ساتھ رکھ، رزق کے دروازے کا بہترین موقع ہے دوستوں، میں بار بار بول رہا آج بہترین موقع ہے۔ اگر کسی کی لائف میں کوئی آبسٹیکلز ہے، کسی کے لائف میں کوئی ہرڈلز ہے، تو یہ دعاؤں کی رات ہے۔ جتنے لائف کے آبسٹیکلز ہیں نا، ان آبسٹیکلز کو آج کی رات زیارت امام حسین پڑھ کے، پنجتن کو ہدیہ کر کے آپ دیکھو کہ آپ کو کیا گفٹ، آپ بولنا مولا مجھے جیسا موبائل، اللہ کو بولو کہ جیسے اسلام کو آج اتنا بڑا تحفہ ملا صداقت کا، تو آج ہماری زندگی میں بھی اللہ صداقت کو لا لے، آنیسٹی کو لا لے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بہترین رات ہے عزیزو۔ دعا ایک شیلڈ ہے، دعا ایک سپر ہے، دعا سے تمہاری زندگی ڈیسٹینی بدلتی ہے۔ اتنی دعائیں مانگ سکتے، مانگ کے اپنی زندگی کو چینج کرو، اپنی زندگی کو بدلو، اور جتنا گفٹ لے سکتے آج کی رات گفٹ لے لینا۔ اس لیے میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا، کیوں کہ اب آئندہ ہم کو کوئی گفٹ کا دن آنے والا نہیں ہے کہ ہم معصوم سے بولیں کہ مولا ہم کو آج گفٹ دو، مولا آج ہم کو کوئی تحفہ دو، اس لیے کہ اب جو دن آنے والے ہیں 3-4 دن کے بعد، قیامت کے دن ہے، مصیبت کے دن ہے، اوزاری کے دن ہے، رونے کے دن ہے، ماتم کے دن ہے، یعنی جن دنوں میں میری مظلوم بیوی کا گھر اجڑا وہ دن آنے والے، اس میں ہم کوئی ایسی دعا دنیا کی نہیں مانگتے، ہم صرف ماتم ہم غم کرتے، پھرسا دیتے۔ جتنا مانگنا ہے مانگ لو کہ تمہارا پورا سال کا بجٹ آ جائے، پورے سال میں جو تمہارے اوپر رحمت آنے والی ہے، وہ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے رحمت کو نازل کرنے کے لیے، وہ ایک دن میں آج کی رات تم کو دے دے گا۔ زیارت امام حسین نیت کر کے پڑھنا کہ مباہلے کے دن میں پنجتن کو ہدیہ کر رہا، 14 معصومین کو ہدیہ کر رہا، امام کی والدہ کو، دونوں شہزادیوں کو ہدیہ کرو، بی بی زینب بی بی ام کلثوم کو، اور اپنی گناہوں کی معافی مانگو، زندگی مانگو، زندگی آج اسلام کو زندگی ملی، زندگی مانگو کہ مولا آئندہ سال تک ہر بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے ڈونٹ فورگیٹ یور مرومینز، ڈونٹ فورگیٹ یور مرومینز۔ آج کی رات جیسے تم اپنے لیے یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ ساری رحمتیں میرے اوپر آ جائیں، اسی طرح آج کی رات اپنے سارے مرحومین کو، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سارے مرحومین کو آج ایسے بخشوا دو، ایسی دعا کر کے بخشوا دو کہ اللہ آج ان کے اوپر مکمل رحمت نازل کر دے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اب جو ہے وادی برود میں بھی کوئی مولا کا چاہنے والا ہے تو زیارت امام حسین پڑھ کے یہ بولو کہ آج مباہلے کا دن ہے، عید کا دن ہے، تیرے اسلام کی آج وکٹری ہوئی، تیرے اسلام کو آج فتح ہوئی۔ پروردگار اسی اسلام کا واسطہ، انہی معصومین کا واسطہ کہ جن کی وجہ سے آج اسلام کامیاب ہوا، فتح ہوا، تو ان کا واسطہ ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ یہ دعا کرو، یہ دعا کر کے مولا حسین کی زیارت پڑھو، اور امام کی سلامتی اور امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا۔ بس دوستو میں نے اپنی تقریر کو ختم کر دیا اس لیے کہ میرا وقت ہو گیا۔